عزیز جوان سال ساتھیوں بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری جمعۃ الوداع کے روز 14 اگست 1947 کو یہ مملکت معرض وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ اسے سکون کا گہوارہ بنائے، داخلی انتشار سے بچائے، بیرونی خطرات اور بین الاقوامی سازشوں سے اللہ اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ رمضان مبارک کی 25ویں شب کو قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، اور یہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ تصنیف نہیں تنزیل ہے، یہ تصنیف نہیں بلکہ تنزیل ہے، یعنی کہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھ کر ان کے سامنے سنائی ہے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے قلم چلا کر کچھ عبارات لکھتے رہے ہیں۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ اس کی بنیاد پر شک کرنے والے شک کریں کہ شاید یہ آپ نے اپنے پاس سے ترتیب دے دی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت قرآن کریم کی حفاظت کی، اسے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ترین عمل قرار دیا ہے، مبارک ترین عمل قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم سیکھیے اور قرآن کریم لوگوں کو سکھائیے۔ وعلمہ الناس، قرآن کریم لوگوں کو سکھائیے۔ فلک بکل حرف
عشر حسنات، اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ فَإِن مِتَّ شَهِيدًا، اور اگر قرآن سیکھتے سکھاتے تمہارا انتقال ہوا تو تم یقیناً شہادت کا مرتبہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، پھر فرمایا اے علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، قرآن کریم خود سیکھو اور قرآن کریم لوگوں کو سکھاؤ۔ فَإِن مِتَّ، اللہ اکبر، حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، اگر قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا عمل تم نے جاری رکھا تو تمہاری قبر کے لیے، اس حال میں پھر تم مر گئے، اس حال میں تمہارا انتقال ہوا، اسی حالت میں، تو پھر تمہاری قبر کے لیے فرشتے زیارت کرنے ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ کما تحج الناس الی بیت اللہ۔ ایک جگہ فرمایا یا علی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں خاص طور پر سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہستی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحب اہل بیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، آپ کی ازواج مطہرات کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے گھرانے کے افراد کی محبت کی تعلیم دو۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کے پڑھنے کی تعلیم دو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اطلب القرآن۔ اللہ نے، اللہ کی جانب سے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے 3 باتوں کا، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، کہ ساری چیزوں کے حقیقی مالک کی عبادت کروں جو رب ہے اس خانہ کعبہ کا، اس حرمت والے شہر کا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کر رہوں، ہمیشہ زندگی کے تمام امور میں اس کی مان کر چلنے والا بن کے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اور قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی شخص خود کو مسلسل قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رکھتا ہے تو اس کا اجر سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت میرے ذکر سے مصروف رکھتی ہے، میرا ذکر نہیں کر پاتا، وہ تسبیحات نہیں کر پاتا، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
کہ کلمات نہیں کہہ پاتا، وَمَسْأَلَتِي، اور مجھ سے دعا مانگنے کی فرصت بھی اس کو نہیں ملتی، وہ اس دوران بھی قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتا ہے، تو اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کی ہستی کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ و اصفیائہ۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس کی وجہ حضور نے خود بیان فرمائی، فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کے پڑھنے کو صبح و شام اپنا معمول بنانے والے، فی ظل اللہ یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور صرف اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ انبیاء اور برگزیدہ ہستیوں کی رفاقت ان کو نصیب۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم کا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اسے پڑھنے والے بنیں۔ آپ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فاستظہرہ، اور پھر اس نے کوشش کر کے قرآن کریم کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی یونیورسٹی کے میں ڈپٹی رجسٹرار، ان کے 10 سال عمر کا بیٹا، اس نے قرآن کریم لاہور کی اکیڈمی میں حفظ کیا، اور پھر یہاں والٹن میں اس بچے کی تقریب ہوئی حفظ قرآن کریم کی، آمین جس کو ہم کہتے ہیں۔ آمین میں استاد محترم نے بتایا کہ جب اس بچے کا حفظ مکمل ہوا تو پھر استاد صاحب نے کہا روزانہ 3 پارے سنانے ہیں۔ اس نے روزانہ 3 پارے سنائے، پھر انہوں نے کہا 5 سنانے ہیں، پھر اس نے 5 سنائے، پھر انہوں نے کہا 10 سنانے ہیں، اس نے پھر 10 سنائے، پھر انہوں نے ایک بار بادشاہ سے کہا اس کو فجر کے وقت لے کر آؤ بس یہاں درسگاہ میں۔ بچہ اپنے والد کے ساتھ درسگاہ میں گیا اور صبح سے لے کے شام تک پورا قرآن کریم حفظ سنا دیا، ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کریم کو جلا دیں گے، جلاؤ، پوری کائنات پہ اکٹھے قرآن جلا دو، ہمارا یہ 10 سالہ بچہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ سارا قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہے، اور نہیں جلانے دیں گے ہم انشاءاللہ تمہیں۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو حفظ کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا۔ لیکن حلال کو حلال تب جانے گا اور حرام کو حرام تب جانے گا جب قاری حبیب الرحمن صاحب کی کوشش کے نتیجے میں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھے گا۔ احل حلالہ وحرم حرامہ، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ قرآن کریم ان کو ملامت کر رہا ہے، رحمت ربانی سے دوری کا اعلان کر رہا ہے۔
خدا را اس قرآن کو ایک مرر اور آئینے کی طرح سمجھو، اور خود میں اس کے اندر جھانک کر اپنا جائزہ لیتا رہوں کہ میں قرآن کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، میں قرآن کی روشنی میں کہاں۔ دیکھیں میری بات کو ذرا سمجھیے، ہم ہر روز بالکل آغاز میں یہ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی شک نہیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ مطلب بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مطلب بھی یقیناً ہے کہ اس کتاب، اس قرآن کریم میں جس کو حلال کہا گیا ہے اس کے حلال ہونے میں، اور جس کو حرام کہا گیا ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت جائز طریقے سے ہو اس کو حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کھلی اور پوشیدہ اور چھپی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو اپنے پیٹ میں یتیم کا مال کھا رہے ہیں، جو اپنے پیٹ میں جو یتیم کا مال ناحق کھا رہے ہیں، چاہے تبرک کہہ کر ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقتلوا انفسکم، ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ واما السائل فلا تقہر، واما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو قہر کی نگاہ سے مت دیکھو۔ واما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکیاں مت دو۔ واما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعام کر رکھا ہے اس کا آپ کے وجود پر اظہار ہونا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے سائل کو معلوم ہو کہ یہ صاحب ثروت ہیں اور تم اس کا سوال پورا کر سکو۔ قرآن کے اندر جھانکتے ہی نہیں۔ من قرأ القرآن، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، فاستظہرہ، اور اس نے اس کو حفظ کر لیا، فأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، اور اس کے گھرانے کے ایسے 10 افراد کے جن پر جہنم یقینی ہو چکی تھی، اس کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، خود قرآن کریم پڑھنے والے بنو اور کوشش کرنے والے بنو کہ جتنا قرآن کریم یاد ہو سکتا ہے یاد ہو ہمیں، اور اسے نمازوں میں ریپیٹ کرتے رہا کرو، دہراتے رہا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اگر ایسا کریں گے، ہم ذرا غور کیجئے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اللہ اپنی برادری میں شامل کر لیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان للہ عز وجل اہلین من الناس، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، یہ شرف بڑھانے کے لیے اہل کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کا تو کوئی کنبہ نہیں، اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، تو یہاں جو کہا عیال کہا جا رہا ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں میں محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف کروں، اس سے افضل سمجھتا ہوں
کہ اللہ کے کسی بندے کے کام آ جاؤ، معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ غور کیجئے، ان للہ عز وجل اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے بندے ہیں، اللہ کے اہل، اللہ کے اہل خانہ میں سے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ کے گھر کے لوگ یعنی اللہ کے خاص لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں گرامر میں، جیسے ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی کونٹنی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں روح اللہ، اللہ کی پیدا کردہ خاص روح۔ یہ اضافت تشریفی ہے، شرف بڑھانے کے لیے کسی چیز کی نسبت اعلیٰ ہستی کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کے لوگ، خاص لوگ، اللہ والے، گھر والے بندے کون ہیں؟ قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اس لیے آئیے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل القرآن کنہیں کہتے ہیں؟ اہل القرآن کنہیں کہا گیا ہے؟ فرمایا من لازم قراءتہ تدبرا و عملا، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے اندر جھانکتے ہیں، وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور قرآن کی نہ میں نہ ملاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویسے قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، پڑھتے رہا کریں قرآن کریم، لیکن خدا را صرف ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں۔ ثواب ملتا ہے، کوئی شک نہیں، بلکہ ثواب تو اس سادہ بابا جی کو بھی مل رہا ہوگا یقیناً، جس نے قرآن کریم کھول کے سامنے رکھا ہوا تھا اور زندگی میں کسی سے قرآن سیکھ نہیں رہ سکا تھا، لیکن قرآن کھول کر ہر سطر پر کہتا تھا یا اللہ سونے ہاں اے جڑی تو گل آکھی ہے یہ بھی سچ ہے، یا اللہ سونے ہاں اے جڑی تو گل آکھی ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یقیناً یہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ کم از کم اس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو جانا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں اور صاحبان عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم میں 756 مرتبہ غور و فکر کی تعلیم دی گئی ہے، 756 مرتبہ تفکر اور فکر اور اس کے مشتقات کے ساتھ۔ قرآن کریم میں فکر اور مشتقات کی بات 18 مرتبہ، اور تفقع یعنی سمجھ بوجھ سے کام لینا 21 مرتبہ، تدبر یعنی غور و فکر 44 مرتبہ، اور تعقل یعنی سمجھ اور عقل سے کام لینا 51 مرتبہ، اور نظر یعنی مشاہدہ کرنا 130 مرتبہ، اور رؤیت عبرت کی نگاہ سے دیکھنا 258 مرتبہ، یعنی 756 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں غور و فکر کرنے، کائنات میں غور و فکر کرنے، بکھری ہوئی اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، اس پر تلقین اس کی تلقین کی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہ تو بتاؤ کہ یہ جگنو کی بیٹری روزانہ کون چارج کرتا ہے؟ یہ کلی کے پودے کے نیچے روزانہ خوشبو کی پڑیاں کون رکھتا ہے؟
یہ گلاب کے پودے کے نیچے جس کے پتے بھی ہرے ہیں، شاخ بھی ہری ہے، اور مٹی سے پودا نکلا ہے، لیکن رنگ کی پڑیاں کون رکھ رہا ہے اور پنکھڑیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کون نہیں دیتا؟ الہم اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کبھی سوچا کرو یار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس مکان سے دور بھاگتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے گھر میں، تو اگلے جمعے تک ایک خاص نور کی روشنی اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں، اور اس کے گھر میں ایک خاص سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ گھروں میں بے چینی کے سارے سامان ہم نے جمع کر رکھے ہیں، گھروں میں بے چینی کے سارے سامان ہم نے جمع کر رکھے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس قرآن کریم کو اس کے سر پر یوں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن کے سائے تلے رخصت ہو رہی ہے۔ غلط بات ہے۔ اول تو کیمرے کی روشنی سایہ پڑنے ہی نہیں دیتی، لیکن جب تم اس قرآن کریم کو اس کے سر پہ رکھ رہے ہو، ایک ایک عمل تمہارا اس قرآن کریم کے خلاف ہو رہا ہے، ایک ایک ایکشن قرآن کریم کے خلاف۔ یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اور فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں خیر اور بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر اور فساد کم ہو جاتا ہے۔ اور جب گھر میں قرآن شریف نہ پڑھا جائے تو اس میں شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس مکان سے دور چلے جاتے ہیں، اور رہنے والوں کے لیے وہ گھر تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اور شر اور فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو سناؤں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں زمین پر جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، آسمان سے رحمت کے فرشتے جب زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ گھر ان کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ شہر میں تو کبھی آپ کو ستاروں کا نظارہ نہیں ہو سکتا، میں جب گاؤں جاتا ہوں اور عشاء کی نماز کے بعد چھت پہ چڑھتا ہوں، لیٹتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بالکل گھپ اندھیرا ہو، ستارے چمک رہے ہوں، تو آسمان نظر نہیں آتا، صرف ستارے ہی نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا جب ظلمت اور ظلم کا اندھیرا، جب کفر کا اندھیرا، جب شرک کا اندھیرا، جب بدعات جیسی رسوم کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر اس اندھیرے میں زمین پر فرشتوں کو وہی گھر نظر آتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ آپ نے بار بار یہ بات سنی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن یہ کہے گا، یا رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، اے اللہ اس کو میں نے راتوں کو سونے نہیں دیا، دیر تک مجھے سنتا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں یقیناً اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت یقیناً قبول ہوگی۔
بلکہ من اتا الی المسجد، جو شخص مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اور اس کا مقصد قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے، دین سیکھنا اور سکھانا ہے، خیر سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا جب لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو غشیتہم الرحمہ، رحمت ربانی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعت انہیں اپنے جلوں میں لے لیتی ہے۔ ساری باتیں برحق ہیں، لیکن چوتھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ یہ کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی مجلس میں ان کا ذکر کر رہے ہو۔ اس لیے آؤ اس کتاب کی طرف جس کا پڑھنا باعث اجر ہے، جس کے حقوق میں پہلا حق اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا حق اس کی تعلیم ہے، اس کو سیکھنا ہے، صحیح طور پر پڑھا جائے، تیسرا حق اس کی تفہیم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور چوتھا حق اس کی تعمیل ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پانچواں حق اس کی تبلیغ ہے، اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور چھٹا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تنفیذ ہے، اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ یہ مدرسے کی کتاب نہیں ہے، یہ مسجد کی الماری کی کتاب نہیں ہے، یہ میرے گھر کے کسی خاص کمرے میں رکھی گئی کتاب نہیں ہے، یہ عدالت کی کتاب ہے، یہ بازار کی کتاب ہے، یہ تعلیمی ادارے کی کتاب ہے، یہ ذر و شوئی تعلق کی رہنما کتاب ہے، یہ معاشرت، اخلاق، معیشت، پوری زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل احکام رکھنے والی کتاب ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، کفار نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک ممبر نے یہ بات کہی تھی، الفاظ پر غور کیجئے، کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا وجود ختم کر دیں، اس سے مسلمانوں کا تعلق قطع کر دیں۔ بلکہ اسی طرح ولیم جیفرڈ ڈی بیلگراف نے یہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ جب قرآن کریم اور مکہ مکرمہ بلاد عرب سے پس پردہ چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اس بات کا امکان ہے کہ عربی لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب سے کاٹ کر مغربی تہذیب و تمدن کے راستے پر درجہ بدرجہ گامزن پہ لکھیں گے۔ الجزائر کے فرانسیسی گورنر نے یہ بات کہی تھی، الجزائر پر ناجائز قبضے کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر کہا تھا، جب تک الجزائری مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور عربی زبان بولتے رہیں گے ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کا وجود مٹا دیں، مسلمانوں کو قرآن سے محروم کر دیں اور ان کی زبانوں سے عربی نکال کر ان کا قلع کم کر دیں۔ ماضی میں قرآن کریم کے ساتھ ایسا کرنے کے خواہش مند ہمیشہ الحمدللہ نامراد ہوئے۔ فرانسیسی وزیر اعظم لاکوسٹ نے کہا تھا کہ جب الجزائر کے شہسوار جب الجزائر کے شہسوار مجاہدوں سے عاجز آ گئے تو یہ کہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، قرآن تو فرانس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔
اس کو اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ اردو کو جو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم سے دوری کا ایک سبب یقیناً ثابت ہوگا۔ آپ اردو کو رومن انگریزی میں لکھ رہے ہیں، جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، بچے اردو میں فیل ہو رہے ہیں۔ اور میں تو جس آبادی میں رہتا ہوں، آپ جس آبادی میں رہتے ہیں، وہاں لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی مجھے اردو نہیں آتی۔ اردو اسلامی تعلیمات پر مبنی لٹریچر کی محافظ ہے۔ ہلاکو نے کتابیں لائبریری سے اٹھا کر آگ لگائی تھی، آج کے ہلاکو نے کتابیں لائبریری میں ہی رہنے دی ہیں اور وہیں ان کو بالکل لا تعلق کر دیا ہے۔ اردو کو برقرار رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور دیکھو، میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم کی تلاوت کو اور قرآن کریم کے پڑھنے کو، اس کو اپنی جگہ قائم رکھیں۔ دیگر کتابیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ کتاب و عزیز بھی ہے، مرکب اضافی اور ایڈجیکٹو فکرہ بھی ہے، کتاب عزیز دونوں طرح ہے۔ یہ عزیز کی کتاب بھی ہے اور یہ خود غالب آنے والی کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے دائیں بائیں سے اس میں باطل کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ہو بڑے جلال کے ساتھ یہ کہا، جب کفار نے یہ کہا نا کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، آپ قرآن کریم ایک لے آئیے کوئی اور، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے پاس سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بالفرض یہ اپنے پاس سے اس کتاب میں کوئی بات شامل کر لیتے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات شامل کر لیتے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ان کی شارب کاٹ کے رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات شامل نہیں کی، سب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو پہنچایا، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، دائیں بائیں حفاظتی دستے مقرر کر دیے کہ خبردار اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتاب پوری طرح سے محفوظ ہے، اس طرح سے محفوظ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے کاتبین وحی 40 ہیں۔ اس کتاب کی پہلی آیت جب اتری، تو اس آیت کو لکھنے والے، اس آیت کو پہلی آیت جب اتری ہے اس کتاب کی، اس آیت کو لکھنے والے کون تھے اس کا بھی علم ہے، اور اس کتاب کی آخری آیت جب اتری اس کتاب کو لکھنے والے کون تھے اس کا بھی سب کو علم ہے۔ یعنی پہلی وحی اس کتاب کی خالد ابن سعید ابن العاص نے لکھی، اور آخری وحی جو 3 ربیع الاول 11 ہجری کو نازل ہوئی حضرت ابی ابن کعب نے لکھی۔ یہ کتاب وہ ہے جس کی 7 منزلیں ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، جس کے 540 رکوع ہیں، جس کی 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں، اور جس کی کوفی قرات میں 6236 آیات ہیں، جس میں اللہ اکبر 77,439 کلمات ہیں، جس کے 3,23,015 حروف ہیں، جو 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اتری، جس کی پہلی وحی اقرا کی 5 آیات ہیں، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر کی 7 آیات ہیں، جس کی آخری وحی
ایک رائے کے مطابق واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں امت کو اس پر الحمدللہ فخر ہے کہ امت کو پتہ ہے کہ اس میں 8,804 پیش ہیں، اس میں 53,242 زبر ہیں، اس میں 39,582 زیر ہیں، اس میں 1,771 مد ہیں، 1,252 شد ہیں، 1,34,550 نقطے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ حروف تہجی میں سے اس آیت میں صرف اس پورے قرآن میں 2 آیتیں ہیں جس میں پورے کے پورے 28 حروف تہجی آئے ہیں۔ جس کتاب میں اللہ اکبر حفاظت کا اللہ نے یہ نظام رکھا ہو، وہ اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ خدا را اس سے رخ نہ پھیریے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر ہم سے اپنی رحمت کا رخ پھیر لے، اور کل قیامت کے دن حضور یہ فرمائیں، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول جن کی شفاعت پر ہمیں تکیہ ہے، بھروسہ ہے، وہ اللہ سے یہ عرض کریں کہ اے میرے پروردگار، یہ ہے میری قوم جس نے میرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ کانڈ تے نہیں سن کر دے، ادب تک کر دے سن، لیکن تعلیمات ساریاں کنڈ تے سٹیاں سن۔ یہ کنڈ تے سٹن والی کتاب نہیں، یہ سامنے رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔